مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. سلسلہ سوال جواب کا چل رہا ہے، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. 5واں سوال ہے، قربانی واجب ہو اور رقم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ قربانی واجب ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ صاحب نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں اتفاق سے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتفاقی طور پر اس کا ہاتھ خالی ہے، رقم نہیں ہے. تو اس کا جواب پوچھا جا رہا ہے. جواباً عرض ہے کہ آپ قرض لے کر کے قربانی ادا کر لیں، بعد میں اس قرض کو آپ ادا کر دیں. جب صاحب نصاب ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ قرض ادا کرنے کی بھی استطاعت رکھیں گے، لہذا قرض لے کر کے آپ قربانی دے دیں تاکہ آپ کے سر سے واجب اتر سکے، واجب ثابت ہو سکے. 6واں سوال ہے، 1.5 تولہ سونا ملکیت میں ہو تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ 1.5 تولہ سونا، دیکھیے قربانی کے بارے میں جو نصاب ہے تو 7.5 تولہ سونا کا ذکر آتا ہے. 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے برابر مال تجارت ہونا چاہیے، تب جا کر کے قربانی واجب ہوتی ہے. تو اگر جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال تجارت نہیں ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے. وہ اگر نفلی طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. 7واں سوال ہے کہ کیا کہیں سے ثابت ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے؟ دیکھیے خصی جانور کی قربانی کرنا افضلیت کی جہاں تک بات ہے تو خصی بکری کے مقابلے میں ضرور افضل ہے، چونکہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے اور گوشت لذیذ ہونے کی وجہ سے افضلیت اس میں آ جاتی ہے. باقی دیگر جانوروں کے مقابلے میں نہیں بلکہ بکری کے مقابلے میں اس کی قربانی افضل ہے، بکرا کی قربانی افضل مانی جاتی ہے کیونکہ اس کے گوشت میں لذت زیادہ ہوتی ہے. 8واں سوال ہے، پچھلے سال کی قربانی نہ کی ہو تو کیا وہ اس سال ہو سکتی ہے؟ پچھلے سال کی قربانی نہ کی ہو تو کیا وہ اس سال ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، پچھلے سال جو قربانی نہ کیا ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب تھی، جو واجب یہ ادا نہیں کر سکا، تو اس سال قربانی اس کی کیوں نہیں ہوگی؟ وہ واجب الگ ہے، اس واجب تک کے بنیاد پر اب وہ اس کے لیے صدقہ کر دے، لیکن اس سال کی قربانی اس کے اوپر کرنی ضروری ہے الگ سے. اس سال بھی قربانی کرنا ہوگا اور جو قربانی پچھلے سال کے نہیں کر سکا اس کے بدلے میں صدقہ دے دے. اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے. 9واں سوال ہے، انگوٹھی میں نگینہ پہننے اور اس کی تاثیر کا حکم. دیکھیں نگینہ میں مختلف قسم کے پتھروں کا استعمال ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ انگوٹھی کا جب ذکر آیا تو انگوٹھی کے حوالے سے کچھ مسائل بتا دوں. انگوٹھی مسلمان مردوں کو صرف چاندی کی جائز ہے، دوسرے دھات کی انگوٹھی ناجائز اور حرام ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو جہنم کا لباس قرار دیا ہے. تو کوئی بھی مسلمان مرد چاندی کے علاوہ دوسری انگوٹھی نہیں پہن سکتا ہے، کسی بھی دھات کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور اس میں بھی 4.5 ماشا سے کم کی مقدار، اس میں بھی نگینہ والی. بغیر نگ کی انگوٹھی پہننا پھر جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں عموماً شادی کے مواقع پر بغیر نگ کی انگوٹھی دی جاتی ہے، چاندی کی بھی دیتے ہیں تو بغیر نگ کی. سونے کی تو حرام ہی حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی جائز ہے یہ سوچ کر کے لوگ دیتے ہیں، مگر بغیر نگ والی انگوٹھی دے دیتے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بغیر نگ والی انگوٹھی وہ بھی ناجائز ہے. پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ آج 2-3 نگ والی انگوٹھی کا رواج بھی چلا ہوا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک سے زیادہ نگ والی بھی جائز نہیں ہے. ایک سے زیادہ نگ والی نہیں پہن سکتے ہیں، بغیر نگ والی نہیں پہن سکتے ہیں، نگ ہی والی انگوٹھی پہننی ہے آپ کو، پہننے کا اگر شوق ہے. یہ چند مسائل.
اور اسی سے متعلق اور بھی بات بتا دوں، انگوٹھی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ داہنا ہاتھ میں ہی پہنیں، آپ بایاں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں۔ اس کے لیے انگلی بھی خاص نہیں ہے کہ اسی انگلی میں پہن سکتے ہیں، ویسے عموماً کنارے کی چھوٹی انگلی کے بغل والی بھی انگلی میں انگوٹھی پہنی جاتی ہے، یہ طریقہ ہے، لیکن کسی بھی انگلی میں آپ پہن سکتے ہیں اور کسی بھی ہاتھ میں بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل میں نے بتا دیے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ اس میں جو پتھروں کا استعمال ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کی تاثیر کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ دیکھیے، یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ پتھروں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، پتھروں کا اثر ہے، لیکن تاثیر بتانے والے کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ تاثیر بتانے والے اگر معتبر ہیں عند الشرع تو ان کی بتائی ہوئی تاثیر کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ تاثیر بتانے والے جو عام طور پر استان مستان اور جوگی اور کیا کیا کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے بتانے کا کوئی اعتبار نہیں، ان پر اعتقاد بھی نہیں رکھنا چاہیے، ان پر بھروسہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور عموماً آج کل ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ٹھگ ٹھگیتی کرتے ہیں اور مختلف تاثیرات کا ذکر کر کے خریداروں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور وہ اونے پونے دام کی چیزوں کو بہت زیادہ قیمتی داموں میں بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح سے مال کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور عقیدہ کا فساد بھی ہے اس کے اندر، یہ عقیدے کا فساد بھی ہے اس کے اندر۔ لہذا آج کل کے بتانے والوں کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، اس کی تاثیر پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھا جائے، بلکہ بس انگوٹھی پہن سکتے ہیں آپ پہنیے، نگینہ پہن سکتے ہیں آپ پہنیے، جائز ہے، شریعت اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ 10واں سوال بنتا ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق پر دلائل۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج طاہرات نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہی ہمارے لیے دلیل ہے کہ مردوں کی نماز کے طریقوں سے الگ طریقوں سے پڑھی ہیں، جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر فرق ہے۔ مرد نیت مانتے ہیں ناف کے نیچے، عورتیں نیت مانتی ہیں سینہ کے اوپر۔ اس طریقے سے مرد وہ رکوع میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ جھکتے ہیں، عورتوں کو اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہلکا جھک جائے یہی کافی ہے۔ پھر اس طریقے سے سجدہ میں جانے کی حالت میں مردوں کو حکم ہے کہ گھٹنوں کو مکمل طور پر کھڑا رکھیں، ران کو گھٹنوں سے الگ رکھیں اور ران کو پیٹ سے الگ رکھیں، سب کو الگ الگ رکھنے کا، باہوں کو پھیلا کے رکھیں۔ تو یہ سب احکام مردوں کے ہیں، مگر عورتوں کے احکام اس سے مختلف ہیں، سب کو وہ ملا کے رکھیں گی، چونکہ عورت کے لیے ہر حال میں ستر پوشی کا اہتمام رکھا گیا ہے، تو لہذا اس حال میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھیں گی جیسا کہ ازواج طاہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین پڑھا کرتی تھیں۔ تو ان کے عمل سے زیادہ بڑی دلیل ہمارے پاس کون ہو سکتی ہے۔ 11واں سوال ہے ایک جگہ جو جائے نماز ہے مسجد قرار نہیں دیا گیا ہے، اس میں رمضان شریف کا سنت اعتکاف آخری عشرے کا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے۔ مسجد ہی میں وہ اعتکاف جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں کرتے ہیں اس کے لیے مسجد ہی ہونا ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سوال ہے کہ عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مانع حیض ادویات کا استعمال کرنا کیسا؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اعتکاف تو واجب ہے نہیں، تو پھر ان کے لیے مانع ادویات، مانع حیض ادویات، ایسی دوائیں جو حیض کو روک سکیں تاکہ اعتکاف کی مدت بھر حیض نہ آئے، بعد میں آئے، تو اس نیت سے دواؤں کا استعمال۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دواؤں کے استعمال سے ان کی صحت پہ اثر تو نہیں پڑے گا، ان کو بیماری پریشانی دکھ تکلیف آزاری بڑھ تو نہیں جائے گی۔ تو اگر اس طرح کی صورت بن رہی ہے کہ ان دواؤں کے استعمال سے ان کی صحت کمزور ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں وہ نہیں استعمال کرے گی، بلکہ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گی، مگر اس طرح کی دوائیں استعمال نہیں کریں گی۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان دواؤں کے استعمال سے ان کے اوپر اگر کوئی نقصان، کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے اور تجربہ ہے اس بات کا کہ کوئی نقصان اس کو نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ بہت مہنگی دوا نہ ہو بلکہ معتدل قیمت کی دوا ہو تو وہ استعمال کر کے اعتکاف کر لے اور زیادہ تکلف نہ کرے اس کے لیے، چونکہ
مذہب اسلام زیادہ تکلف میں اپنے ماننے والوں کو ڈالتا بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ جس کی داڑھی نہیں آئی ایسے بالغ لڑکے کی امامت کا کیا حکم ہے؟ داڑھی نہیں آئی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے اور شریعت نے اس کو جرم نہیں مانا ہے۔ اگر وہ لڑکا بالغ ہے اور قابل امامت ہے، اور قابل امامت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر امامت کرنے کے اوصاف پائے جاتے ہیں، مسائل نماز وہ جانتا ہے، ضروریات دین کو وہ جانتا ہے، طہارت کے مسائل کو وہ جانتا ہے، یعنی ایک امام کے لیے جتنی باتوں کی جانکاری چاہیے اتنی باتوں کی جانکاری بھی ہے، اور ایک امام کے لیے جو افعال، اوصاف، کردار، احوال، اطوار ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ صرف ایک بات ہے کہ اس کو داڑھی نہیں ہے، تو ایک داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے امامت سے اس کو برخاست نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے قابل امامت ہونے کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگر داڑھی نہیں ہے، داڑھی نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، تو باقی اگر امامت کے دیگر جو شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں تو بلا شبہ امامت کر سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کسی مقصد کے حصول کی نیت رکھ کے جناب سیدہ کی کہانی پڑھنا، سننا، سنانے کی محفل منعقد کرنا یہ کیسا؟ دیکھیے، جناب سیدہ کی وہ کہانی جو واقعی میں صحیح کہانی ہو اور مستند روایات سے مروی ہو تو بے شک سنی جائے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ان کے مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ چونکہ سیدہ وہ ذات ہیں کہ جن کے صالحہ ہونے پر، اور خود سرکار کی بیٹی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ذکر کے وقت میں رحمت خداوندی کا بھی نزول ہوگا۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، صالحین کا ذکر جس محفل میں کیا جائے، جس بزم میں کیا جائے، جس مقام میں کیا جائے، اللہ کے مقربین بندے کا، صالحین بندوں کا، اللہ کے وابستگین بندوں کا، اولیاء کرام کا، صحابہ اعظام کا، یعنی صالحین بندوں کا ذکر جہاں جہاں کیا جاتا ہے رحمت خداوندی کا نزول وہاں وہاں ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہی ہے سب سے بڑی بات کہ ان کے ذکر کی برکت سے خدا کی رحمتیں برسیں گی، اور خدا کی رحمتیں برسنا اور ان رحمتوں کی بارش میں نہانا ایک خود بڑے اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور نیت اگر اس نے کسی چیز کی رکھی ہے، جائز مقصد کی، ناجائز کی نہیں، جائز مقصد کی، تو اس ذکر کی محفل کی برکت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت کو بھی پوری فرمائے۔ تو اس لیے سیدہ کی کہانی کو جو مستند روایات سے مروی ہوں ان کو سننا چاہیے، ان کے سننے کی محفل کو منعقد کرنا چاہیے، کیونکہ صالحین کے ذکر کی برکت سے قلوب کے اندر بھی تزکیہ پیدا ہوتا ہے، تطہیر پیدا ہوتی ہے، نظافت پیدا ہوتی ہے، اور قلوب بھی مائل ہوتے ہیں ذکر خدا کی طرف۔ لہذا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بس یہ ہے کہ من گڑت کہانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ روایت مستند ہونا چاہیے۔ سوال ہے کہ تراویح کے لیے داڑھی رکھنے اور بعد میں کٹوا دینے والے حافظ کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ استغفر اللہ، جو داڑھی کٹوا دیتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے داڑھی رکھ لیتے ہیں تو وہ تو فاسق مولن ہوئے، اور فاسق مولن کی امامت جائز نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے حافظ کو بلا کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بالکل غلط ہے، بالکل منع ہے، بلکہ اس حافظ کو بلایا جائے جو حافظ پابند شرع ہوں، رمضان اور رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی وہ پابند شرع ہوں، تو ایسے حافظ کو بلایا جائے، ان کی امامت میں نماز پڑھی جائے۔ داڑھی کٹانا یہ ترک واجب ہے۔ زیادہ علماء کرام داڑھی کو واجب کہتے ہیں، چند علماء کرام سنت بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ علماء کرام اور علماء احناف اس کو واجب قرار دیتے ہیں، اور واجب کا ترک وہ بھی عادت کے ساتھ، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والے کی امامت درست نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے حافظ کا انتخاب نہ کریں، بلکہ صحیح حافظ کا انتخاب کیا جا سکے۔ سوال ہے کہ مقروض پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ مقروض ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس گویا کہ رقم بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں ہے، تو مقروض ہونے کی حالت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک نصاب بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ صورت ہو کہ اس کے پاس مال تجارت اتنا ہے کہ اس سے وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی اور امید میں قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، سوچتا ہے کہ کل پرسوں پیسہ آ جائے گا، اس ہفتہ نہیں اس ہفتہ پیسہ آ جائے گا، تو وہ قرضہ نہیں ادا کر رہا ہے، لیکن مال اس کے پاس اتنا ہے کہ اس سے وہ
قرض ادا کر سکتا ہے تو وہ اس کو منع کرے گا کہ اتنے مال سے قرض ادا ہو سکتا ہے، اور باقی مال جو مال تجارت بچ گیا اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم